بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا وہ عمل ہے کہ جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے شیریں ترین فضیلت، سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان کو درود شریف پڑھنے والے کو خواب میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے پیارے رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو آدمی اس عمل کو کرے تو 3 جمعے بھی نہیں گزرنے پائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اس کو نصیب ہوگی۔ اور عمل بڑا ہی آسان ہے، ایک ان پڑھ انسان بھی اس کو کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی اس کو کر سکتا ہے، مشغول آدمی بھی اس کو کر سکتا ہے، اور جس کے پاس وقت ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ شب جمعے کی رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اچھی طریقے سے وضو کیجیے، اور بہتر یہ کہ غسل کر لیں تو اور اچھی بات ہے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، پھر 2 رکعت نماز ادا کیجیے خشوع خضوع کے ساتھ میں، دھیان کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں۔ پہلی رکعت جو پڑھیں تو اس میں 11 بار آیت الکرسی سورہ فاتحہ کے بعد، اور پھر 11 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے پڑھیے کہ پہلے سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی 11 بار اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد میں آپ کی 2 رکعت پوری ہو گئی، آپ سلام پھیر دیجئے اور پھر یہ درود شریف پڑھیے، تو انشاءاللہ العزیز 3 جمعے بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اب میں آپ حضرات کو وہ درود شریف بتاتا ہوں، اس درود کو میرے ساتھ پڑھیے اور اس کو یاد کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ درود آپ کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ آرام سے قبلہ رخ سنت طریقے سے باوضو سو جائیے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اسی شب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ جو پرہیز ہے وہ پرہیز بھی کیا جائے، اور پرہیز جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب سردی کا زمانہ ہے، سردی میں آپ بہترین ہیٹر لائیے، اچھا سے اچھا گیزر لائیے جو گرم ہوا پھینکتا ہو، ہیٹ دیتا ہو، لیکن اس کو اگر آپ کھلے میں رکھیں گے، جہاں پر کوئی صحن میں رکھیں گے، چاروں طرف سے ہوائیں آ رہی ہیں، تو وہاں پر کوئی اس کی ہیٹ کام نہیں کرے گی۔ یہ اسی طریقے سے آپ دوائی لیتے ہیں لیکن آپ پرہیز نہیں کرتے ہیں تو دوائی اثر نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ دعا پڑھی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو جب تک اس کے دوا کے ساتھ میں پرہیز نہیں ہوگا، وہ دوا اپنا پورا اثر نہیں دکھائے گی۔ اسی طریقے سے یہ عمل ہے، عمل کے ساتھ میں اگر آپ سنت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، سنت کی پابندی نہیں کریں گے، تو یہ عمل اپنا اثر دکھائے تو اس کے بہت کم امکان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو انسان چاہتا ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اس کو نصیب ہو جائے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر پابندی سے عمل کرے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو اپنائے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو دل میں بٹھائے۔ اللہ تعالی
ہم سب کو سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے رسول کی زیارت، آپ کی محبت، آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اللہ